يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد موضوع ہے مومن اور مسلم. مومن اور مسلم دونوں لفظ قرآن مجید اور فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مذکور ہیں. اسی طرح یہ دونوں لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث میں بھی جا بجا ملتے ہیں. مومن امن سے ماخوذ ہے اور مسلم سلم اور سلامتی سے ماخوذ ہے. مومن ایمان والے کو کہتے ہیں، مسلم اسلام والے کو کہتے ہیں. مومن ایمان والا، مسلم اسلام والا، دونوں کو دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی، فرمایا ان کے لیے امن ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، المسلم
من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے اسلام والا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اہل اسلام سلامت رہیں، زبان سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور ہاتھ سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچائے، یہ مسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے، والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن اور ایمان والا وہ ہے جس سے لوگ امن میں ہو جائیں، لوگوں کے مالوں کو بھی اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، لوگوں کے خونوں کو بھی اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، یہ ایمان والا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ قتال اور جہاد کروں، حتیٰ کہ لوگ شہادت دے لیں، گواہی دے لیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی الہ و معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو جب وہ یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے اپنے مالوں اور اپنے خونوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ ہاں، اگر ان سے ایسا کوئی جرم سرزد ہو جس کی سزا رجم ہے، قتل ہے، تو پھر بات دوسری ہے، حساب ان کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور احادیث وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایمان والے، اسلام والے کو دنیا میں امن سلامتی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم بھی دلالت کر رہی ہے کہ ایمان والے کو امن حاصل ہو جاتا ہے، خود اپنی ذات کو بھی امن حاصل ہو جاتا ہے اور اس ایمان والے، اسلام والے سے دوسروں کو بھی امن اور سلامتی حاصل ہو جاتی ہے۔ آخرت میں بھی امن اور سلامتی ایمان والے اور اسلام والے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اول تو ایمان والے اور اسلام والے جہنم دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ سابقون مقربون جنت میں داخل ہوں گے، اصحاب یمین جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا جنت میں داخل ہوں گے۔ اصحاب آراف کچھ عرصہ مقام آراف پر رہنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ
ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم اور دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ایمان ان کے اندر موجود ہوگا، جہنم اور دوزخ سے ان کو نکال لیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے اخرجو من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم اور دوزخ آگ سے نکال لو، تو ان کو نکال کر جنت بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آخرت میں بھی ایمان والے اور اسلام والے کو امن و سلامتی حاصل ہو گئی، خلود فی النار، جہنم دوزخ کے اندر ہمیشہ رہنے سے امن و سلامتی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ تو لغوی اور عرفی شرعی معنی کے اندر مناسبت کی بات تھی۔ مومن اور مسلم شریعت کے اندر کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ ان دلہ مومن اور مسلم کون ہے؟ یہ مسئلہ قابل غور ہے اور کافی عرصے سے معرکۃ الآراء چلا آ رہا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے اندر یقین آ جائے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے ہیں سب حق ہے، یقین بن جائے تو ایسا شخص اللہ تعالی کے ہاں ان دلہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے فَمَن صَدَّقَ بِقَلْبِهِ، جو کوئی اپنے دل کے ساتھ تصدیق کر لے، دل میں یقین ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے ہیں سب حق ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَعَالَىٰ، تو وہ ایمان والا ہے۔ ان دلہ اللہ تعالی کے ہاں وہ ایمان والا ہے، دل کے اندر جو یقین بنا لے۔ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ، خواہ اپنی زبان کے ساتھ اقرار نہ کرے، شہادت نہ دے، کلمہ شہادت نہ پڑھے، دل کے اندر تصدیق اور یقین ہو تو وہ ان دلہ ایمان والا ہے۔ یہ نظریہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ یہ مومن جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ چہرہ بھی انہوں نے صاف کروایا ہوا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، توفیق ہوتے حج بھی نہیں کرتے، مال بھی وافر مقدار میں پاس موجود ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مومن پھر ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے مومن ہیں۔ تو یہ مومن اس نظریے کی بنیاد پر بڑے ہوئے ہیں کہ دل کے اندر یقین تو ہے، کیا ہو گیا نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھا تو کیا ہو گیا، یقین تو ہے، بس یقین پر انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ مومن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس یقین کی بنیاد پر یہ ایمان ان دلہ کچھ لوگوں کا نظریہ تھا پہلے، آج بھی ہے، مگر کتاب و سنت کی روشنی میں
اس کا جائزہ لیا جائے تو بات بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہل کتاب کے متعلق، یہود و نصارہ کے متعلق، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یہودی اور نصرانی، ان کو یقین ہے، علم ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، حق ہے، تو یقین تو ان کے اندر بھی ہے۔ قرآن مجید شہادت دے رہا ہے، گواہ ہے، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق۔ ایک مقام پر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی، یہودی نصرانی، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے متعلق انسان کو کتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ یقین ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا یقین ہے جتنا اپنے بیٹوں کے متعلق۔ پختہ یقین ہو گیا نا، تو یقین تو ان کے اندر بھی ہے۔ اگر یقین کی بنیاد پر آدمی ان دلہ مومن بنتا ہے تو پھر یہود و نصارہ ان دلہ پھر مومن ہوں گے۔ قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ وہ جانتے پہچانتے ہیں، بلکہ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہوا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، تو اسلام لانے سے پہلے جب آپ یہودی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے پہچانتے تھے؟ قرآن مجید میں آ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو واقعی آپ جانتے پہچانتے تھے۔ یہودیوں جب تھے اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نام، ہاں جب میں یہودی تھا، اسلام نہیں لایا تھا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا پہچانتا تھا، اور اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتا تھا۔ اتنا مجھے اپنے بیٹوں کے متعلق یقین نہیں تھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقین تھا۔ قال لیما، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے پوچھنے لگے یہ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقین وہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ تھا، یہ کیسے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر وقت انسان اپنے گھر تو نہیں رہتا، کبھی سفر پر بھی جاتا ہے، کام کاج کے لیے بھی گھر سے نکلتا ہے، وہ گھر موجود نہ ہو تو اس کی بیگم نے ادھر ادھر کوئی حرکت کر لی ہو تو اس کو کیا علم ہے؟ اس کو کیا علم ہے؟ اس لیے مجھے اپنے بیٹوں کے متعلق اتنا یقین نہیں تھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقین تھا۔ تو اتنا پختہ یقین تو پھر ان اللہ مومن ہونے چاہیے نا۔ تو اہل ارجاء کو یہ فتویٰ صادر فرمانا چاہیے کہ یہ سب مومن ہیں جن کے ہاں یقین ہے، جن کے دل میں یقین ہے سب مومن ہیں، یہودی اور نصرانی سب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ بے بنیاد ہے، غلط ہے،
قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے بھی منافی ہے۔ صرف دل کے یقین اور دل کی تصدیق کا نام ایمان نہیں، ایمان کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں، وہ انسان کے اندر موجود ہو تو پھر ایمان والا ہے۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا واشہد ان محمد رسول اللہ، یا صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھ لے بس ایمان والا ہے۔ زبان کے ساتھ کلمہ پڑھ لے، اقرار کر لے، بس ایمان والا ہے۔ دل میں یقین ہو نہ ہو، نماز پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، رمضان المبارک کا روزہ رکھے نہ رکھے، توفیق ہوتے ہوئے بیت اللہ کا حج کرے نہ کرے، بس کلمہ پڑھ لیا اس نے، ایمان والا، اسلام والا، مسلم ہے۔ بلکہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، یہ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، وہ اعلیٰ درجے کا مومن اور مسلم بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کلمہ تو ہم یہ کلمہ گو مسلم ہے، وہ کلمہ گو، یہ عقیدہ اور نظریہ بھی درست نہیں، قرآن مجید میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت والے دن پر ایمان ہے، زبانی کلامی کلمہ پڑھتے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل نفاق وہ کلمہ پڑھتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا اہل نفاق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہیں، تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں۔ نماز بھی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا نماز پڑھتے ہیں سستی کاہلی، پڑھتے تو ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مال خرچ کرنے کی اپیل کرتے تو پیسے بھی دے دیتے تھے۔ تو ظاہری جو اسلام کے ارکان ہیں، احکام، ان کی پابندی کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اب وہ ہزار لاکھ ارب خرب دعویٰ کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں۔ تو صرف زبانی کلامی کلمہ آدمی پڑھ لے تو اتنے سے ایمان والا نہیں بنتا۔ جن کا یہ خیال ہے کہ اتنے سے ایمان والا بن جاتا ہے، خیال ان کا خام ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے یہ نظریہ۔ ایک تیسرا نظریہ چلتا ہے کہ دل کے اندر یقین بھی ہو اور ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ اقرار بھی کرے۔ تصدیق، یقین اور کلمہ شہادت، اقرار، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر ایمان والا ہے، پھر ایمان والا بن جائے گا۔ یہ خیال بھی خام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ،
غیر مسلم جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں، فرمایا یہ کفر شرک سے توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر دینی بھائی تمہارے دینی بھائی پھر بنیں گے۔ صرف کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، دل کے اندر یقین بھی بنا لیا، لیکن اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ یہ چیز ان کے اندر نہیں آئی، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اہل اسلام کے دینی بھائی نہیں۔ تو اہل اسلام کے جب دینی بھائی نہیں تو پھر ایمان والے کیسے بنے؟ وہ دائرہ ایمان، دائرہ اسلام سے خارج ہوئے نا۔ اگر دائرہ ایمان، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں تو پھر تو ایمان والوں کے بھائی بن گئے۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا سب ایمان والے بھائی بھائی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا بھائی نہیں قرار دیتے۔ فاخوانکم فی الدین، اس لیے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ انسان کے اندر یقین آ جائے، زبان کے ساتھ اقرار بھی آ جائے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر ایمان والا بن جاتا ہے، خیال خام ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، بعض اہل علم نے اس کے سند پر کچھ کلام کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہیں۔ زبان کے ساتھ اقرار کر لیا نا انہوں نے، تو یقین ان کے اندر، دل کے اندر موجود، قرآن مجید میں آ رہا ہے والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ معرفت اور یقین ان کے دل کے اندر موجود ہے، قرآن مجید شہادت دے رہا ہے۔ اب زبانی اقرار بھی کر رہے ہیں تو دونوں چیزیں ان کے اندر جمع ہو گئی نا، یقین بھی آ گیا، اقرار بھی آ گیا۔ تو جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ دونوں چیزیں آ جائیں تو ایمان والا آدمی بن جاتا ہے، تو پھر یہ یہودی جو اقرار کر رہے ہیں یہ پھر مومن ہونے چاہیے نا۔ وہ پھر یہودی کے یہودی کیوں؟ اقرار بھی ان کے اندر موجود ہے، یقین بھی ان کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی چیز مانے ہے کہ تم میرا اتباع نہیں کرتے؟ اب کیا چیز ان کے اندر نہیں تھی؟ عملی طور پر اسلام کا اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، عملی فرما برداری، یہ ان کے اندر نہیں تھی۔ اس لیے وہ یہودی کے یہودی، کافر کے کافر، وہ صرف اقرار اور یقین دونوں جمع ہونے سے ایمان والے نہیں بنے۔ تو اتباع اور اطاعت یہ عملی طور پر ضروری ہے، لازمی ہے مسلم اور مومن بننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، روح گردانی کر لی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ تو پتہ چلا کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی ایمان والا بننے کے لیے از حد ضروری ہے۔ اگر اطاعت نہ ہو تو آدمی کے اندر ایمان نہیں آتا، کفر ہی رہتا ہے۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ الخبیر اور دیگر مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عملی طور پر فرما برداری ایماندار بننے کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس کے بغیر آدمی ایمان والا بن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھا کر فرمایا کہ لوگ اتنی دیر تک ایمان والے نہیں بن سکتے جتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم، آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھ لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں ظاہر باطن میں اس کو قبول کریں، ظاہر میں بھی قبول کریں باطن میں بھی قبول کریں، کسی قسم کی تنگی اور مشقت اور کلفت محسوس نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر، پھر ایمان والے بنیں گے، ورنہ یہ ایمان والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کو جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلہ سنانے کے لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے، تو ان کی زبان پہ یہی بات ہوتی ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اس پہ عمل پیرا ہو گئے، اطاعت کر لی۔ تو ہمارا کیا بتیرا ہے ادھر؟ مولانا صاحب دعا فرمائے، بس دعا ان سے کروا رہے، کرنا کچھ نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ عمل کریں گے سنیں گے، یہ کہتے سمعنا واطعنا، سن لیا اور اس پہ عمل کر لیا۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ وصف ان کے اندر اگر نہیں تو ایمان نہیں، نفاق ہے یا کفر ہے۔ ایمان تو تب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عملی طور پر انسان کے اندر موجود ہو۔ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر حدیث کے بہت بڑے استاد تھے، پائے کے محدث ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ان الجزء الذی یمتاز بہ الایمان من الکفر هو التزام الطاعہ، وہ جز وہ حصہ جس کے ذریعے کفر اور ایمان کے درمیان خط امتیاز کھینچا جا سکتا ہے۔ ایمان الگ ہو جاتا ہے، کفر الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ التزام طاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، عملی طور پر اطاعت کا التزام، پابندی، یہ چیز ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان خط امتیاز کھینچتی ہے۔ التزام طاعت اگر انسان کے اندر ہے تو ایمان، التزام طاعت اگر نہیں تو ایمان نہیں، کفر ہے۔ بے شک زبانی کلامی جتنا خرچ دل چاہے وہ جمع کرتا رہے، دعوے کرتا رہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، التزام طاعت نہیں تو ایمان والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امور ایمان، شعب ایمان قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں کہ ایمان والوں کا یہ وصف ہے، ایمان والوں کا یہ وصف ہے، یہ وصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ چند اوصاف ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک مقام پر فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے 7 اوصاف ذکر کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اور بھی قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ایمان والوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور حدیث کے اندر تفصیل ذکر کی ہے۔ خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ کل اوصاف، کل شعبے ایمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے الایمان بضع وستون شعبہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ۔ تو 60 اور 70 سے کچھ اوپر اوصاف اور شعبے ہیں، تمام کے تمام انسان کے اندر موجود ہوں تو کامل ترین ایمان والا ہے، کامل اور مکمل ایمان والا بنے گا۔ تو اگر سارے شعبے، سارے امور کل 60 اور 70 سے اوپر وہ انسان کے اندر نہیں آتے تو کم از کم جو ضروری ہیں ایمان کے لیے وہ تو اس کے اندر موجود ہوں۔ وہ ضروری چیزیں کتنی ہیں مومن بننے کے لیے؟ 5 ارکان اسلام۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ توحید و رسالت کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، توفیق ہے، استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 ارکان اسلام کے، یہ ایمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان کے بغیر آدمی ایمان والا بن نہیں سکتا۔ دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ عبد القیس خاندان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من الوفد او من القوم، کون وفد آ گیا ہے، کون قوم آ گئی ہے؟ قالوا ربیہ، انہوں نے کہا کہ ہم ربیہ خاندان کے آدمی ہیں جو آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، مرحبا خوش آمدید، ربیہ کے لوگ آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو فرمانے لگے ہمارا علاقہ دور دراز ہے، روز روز ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، بسا اوقات آ سکتے ہیں۔ پھر راستے کے اندر مضر خاندان کے کافر بھی ہیں، آپ تک ہم کو پہنچنے نہیں دیتے، طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تو صرف حرمت والے مہینے میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، کوئی جامع چیز ہمیں بتا دیں کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور جو ہمارے خاندان کے لوگ آپ کے پاس نہیں آ سکے ان کو جا کر بتائیں تو ان پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربع وانہاکم عن اربع، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ 4 چیزوں کا پھر آپ نے حکم دیا، فرمایا آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ۔ یہ حکم دے کر آپ نے وفد والوں سے پوچھا حل تدرون مل ایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لانا کیا چیز ہے، پتہ ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، وہ فرمانے لگے اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، مقصد ہے کہ آپ خود ہی ہمیں بتا دیں ایمان کیا چیز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیموا الصلاۃ وتؤتوا الزکاۃ وتصوموا رمضان وتعطوا خمس ما غنمتم، کہ شہادت دے لو، گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ و معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، جہاد کرو، مال غنیمت آئے تو 5واں حصہ بیت المال میں جمع کراؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشریح فرمائی۔ تو ایمان کے اندر یہ ارکان اسلام ضروری ہیں، ان کے بغیر آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ یہ وفد عبد القیس والی حدیث ہے، اس کی دلیل ہے۔ اور چیزیں عقیدہ درست ہو، ایمانیات بھی اس کے اندر موجود ہوں، یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، کئی دفعہ آپ نے سنی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کی حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث جبریل کو بیان کرتے ہیں، ان کی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری بھی ایسا حدیث جبریل کو بیان کرتے ہیں، ان کی حدیث سنن نسائی میں بسند صحیح موجود ہے۔ تو اس وقت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے صحیح مسلم کی حدیث عمر بن خطاب والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع رجل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ گیا۔ فرماتے ہیں شدید و بیاض ثیاب شدید و سواد شعر، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال اس کے انتہائی سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ آثار السفر، سفر کے نشانات اس پہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم سے کوئی آدمی اس کو جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حتی جالسا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے قریب اس نے اپنے گھٹنے کر لیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر اس نے رکھ لی۔ تو اس طرح بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اسلام کے متعلق مجھے بتائیے، خبر دیجئے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ شہادت دے لو، گواہی دے لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ و معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام ہے، ارکان اسلام آپ نے بیان فرمائے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، دوسرا سوال اس نے کیا کہ مجھے ایمان بھی بتائیے، ایمان کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ،
اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پیغمبروں پہ ایمان رکھو، آخرت والے دن پہ ایمان رکھو، تو تقدیر پہ ایمان رکھو، خواہ تقدیر کس قسم کی ہے، خیر ہے، شر ہے، اچھی ہے، بری ہے، ہم قسم کی تقدیر پر ایمان رکھو، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کے متعلق بھی بتائیے، احسان کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے انداز سے کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم اس انداز میں تو اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال اس نے کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے متعلق مجھے بتائیے کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جن سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والوں سے زیادہ نہیں جانتے۔ مقصد ہے آپ کو بھی علم نہیں، مجھے بھی علم نہیں کہ قیامت کب ہے۔ اس نے پھر سوال کیا پانچواں، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قیامت کی نشانیاں تو پھر مجھے بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، کچھ وقت گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، آپ جانتے ہیں یہ سائل کون تھا؟ علم ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں، مطلب ہے مجھے علم نہیں، آپ بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو اس میں اسلام، ایمان، احسان، الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اہل علم نے اس حدیث اور دوسری حدیثیں اور آیات کو سامنے رکھ کر ایمان اور اسلام، مسلم اور مومن میں فرق بیان کیا ہے کہ دونوں ایک نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں ایک ہیں، یہ خیال بھی درست نہیں، کیونکہ پتہ چل رہا ہے حدیث سے بھی کہ الگ الگ ہے، قرآن مجید سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ دونوں ایک نہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، عربیوں اور بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، آمنا، یہ دعویٰ انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، مومن نہیں بنے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، مسلم بن گئے ہیں۔ مسلم ہونے کا دعویٰ کرو، مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرو، تو دونوں میں فرق ہوا نا۔ ایمان کی نفی ہے، اسلام کا اس بات ہے۔ تو اگر دونوں ایک ہوں تو پھر دونوں کی نفی ہوتی یا دونوں کا اس بات ہوتا۔ تو ایک ایمان کی نفی، اسلام کا اس بات کہ مومن نہ کہو مسلم کہو، تو اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے کہ اسلام وہ تو بنیادی ارکان 5 وہ چیزیں ہیں، بنی الاسلام علی خمس، تو ایمان کے اندر وہ 5 چیزیں بھی شامل ہیں، تو کچھ زائد بھی شامل ہیں، جس طرح آپ نے سن لیا ہے الایمان بضع و ستون شعبہ، تو ایمان اور مومن خاص ہے،
اسلام اور مسلم عام ہے، ہر مومن مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں۔ مثال اس طرح سمجھ لو جس طرح عبادت ہے اور نماز عبادت ہے، تو ہر عبادت وہ نماز تو نہیں، عبادت تو روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ ہر نماز عبادت ہے، ہر عبادت نماز نہیں۔ اسی طرح ہر مومن مسلم ہے، لیکن ہر مسلم وہ مومن نہیں۔ مسلم عام ہے، مومن خاص ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ یہ اعلیٰ مرتبہ مومن والا ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ دونوں ایک ہیں، یہ خیال درست نہیں۔ کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مومن ایمان خاص ہے، مسلم اسلام عام ہے۔ ہر مومن مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔